نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارا یہ چینل جو ہم نے بنایا وہ یہ ہے کہ ہم ایکسپوز کریں ان جاہل ذاکروں کو کہ کتابوں میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے، مجالس میں کچھ اور پڑھتے ہیں۔ یہ اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھتے۔ اگر یہ اپنی کتابیں پڑھ لیں تو اتنی لمبی نہ چھوڑیں۔ کبھی آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں تو کبھی مشرق، مغرب، شمال، جنوب، زمین و آسمان تو ہو بالا کر رہے ہوتے ہیں یہ اپنی مجالس کے اندر باتوں کے ذریعے۔ اب یہ جناب والا ایک ناصر عباس ان کا ذاکر ہے جو قتل ہو گیا ہے، اس کا کلپ بڑا مشہور ہے آج کل جناب والا کہ مولا سجاد نے جو ہے وہ جب وہ قیدی ہو کر وہ پہنچے، اہل بیت کی مظلومی اور اہل بیت کی شہادت، اس پر جتنا آنسو بہایا جائے، جتنے غم کیے جائیں وہ سارے غم تھوڑے ہیں۔ میرے آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار کا بے دردی سے قتل ہوا، بے دردی کے ساتھ وہ سارا معاملہ ہوا، اور حق بجانب حضرت امام حسین تھا، یزید باطل پہ تھا۔ یزید جو تھا وہ ظلم و جور کا ایک استعارہ ہے، وہ اس وقت فرعون تھا، نمرود تھا۔ ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں، ہمارے اکابرین اس پہ لعنت کرتے ہیں، اور ہم حضرت امام علی مقام امام حسین کے مشن کے ساتھ ہیں۔ لیکن بات یہ تھی کہ یہ اپنی مجالس کے اندر ناصر عباس جیسے اور آصف علوی جیسے، ان دونوں کا کلپ میرے پاس پہنچا ہے کہ یزید نے امام حسین سے بیعت تو طلب کی کہ جب وہ مدینہ منورہ میں تھے، لیکن سجاد جو ان کے ساتھ بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کے ساتھ دمشق میں موجود تھا، یزید نے کبھی جرت نہیں کی کہ وہ حضرت سجاد سے بیعت لے سکے۔ یہ پہلے کلپ سن لیں، اس کے بعد میں آپ کے سامنے حقیقت رکھتا ہوں۔ اس کی قید میں اسلام کی آزادی تھی۔ وہ اتنا طاقتور ہو کر گیا کہ حسین مدینے میں تھے، یزید شام میں تھا، اسے جرت کی تو صحیح حسین سے بیعت مانگنے کی۔ 1 سال سجاد شام میں رہا۔ یزید سے پوچھو کبھی جرت ہوئی ہو کہ بیعت مانگے؟ حالانکہ گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ 1 سال تک حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام دمشق میں رہے، قید میں رہے، لیکن کبھی اس نے جرت نہیں کی کہ وہ ان سے بیعت طلب کرے۔ یہ واقعہ ہے جو ناصر علوی نے بیان کیا۔ اب ناصر عباس کا آپ نے بیان سن لیا، اب آصف علوی کا بھی بیان سن لیں۔ جس یزید نے مدینے میں بیٹھے ہوئے حسین سے بیعت کا مطالبہ کر لیا تھا، پورا 1 سال سجاد اس کے قید خانے میں بیٹھا رہا، اس نے سجاد سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ اسے امام کی بیعت چاہیے تھی نا، تو وہ سجاد سے بھی مانگتا، اسے سجاد سے کیوں نہیں مانگی؟ مجھے معاف کیجئے گا، کڑی سجاد کے ہاتھ میں نہیں، امت کے ہاتھ میں تھی۔ اچھا، اب اس نے حضرت سجاد سے بیعت نہیں مانگی، وہ مانگتا امامت سے بیعت۔ جبکہ ناصر عباس صاحب آپ تو آن جہانی ہو گئے ہیں، آپ آصف علوی صاحب زندہ ہیں گمراہ کرنے کے لیے قوم کو۔ یہ جلاء العیونی پڑھ لینی تھی، ملا باقر مجلسی کی، علامہ محمد باقر مجلسی کی تاریخ چہاردہ معصوم، اس کو ہی کھول کے دیکھ لینا چاہیے تھا۔ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ اور آپ کے حسن اللہ یاری صاحب کہتے ہیں کہ جناب والا روضہ کافی، فروع کافی اور اصول کافی میں جو کچھ لکھا بالکل من و عن صحیح ہے، یہ الفروع من الکافی ہے۔ اس کے اندر بھی وہ واقعہ لکھا ہوا ہے، روضہ کافی جلد 7 اور روایت نمبر ہے 15053۔ اس کے اندر یہ لکھا ہے، حدیث علی ابن الحسین مع یزید لعنہ اللہ، حضرت علی بن حسین کی حدیث، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی یزید کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، اللہ اس پر لعنت کرے یزید کے اوپر۔ ثم ارسل الی علی ابن الحسین، اس نے حضرت علی بن حسین امام زین العابدین کے پاس ایک بندہ بھیجا، فقال له مثل مقالته للقریشی، جس طرح اس نے قریشی کے ساتھ مکالمہ کیا تھا، قریشی سے گفت و شنید کی تھی یزید نے، کیونکہ اس سے پہلے ایک قریشی کا بھی واقعہ ہے کہ اس سے بیعت طلب کی، لیکن اس نے کہا کہ میں مر جانا تو پسند کرتا ہوں لیکن بیعت نہیں کرتا، تم نے مجھ سے افضل اور کل جہاں کے افضل حضرت امام علی مقام امام حسین کو تم نے ذبح کیا، میں بیعت نہیں کرتا۔ تو یزید نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ فقال له مثل مقالته للقریشی، تو امام سید سجاد زین العابدین سے اس نے وہی بات کی جو قریشی سے اس نے کی تھی یزید نے۔ فقال له علی ابن الحسین، اب یہ واقعہ ملا باقر مجلسی اور ملا کلینی کا ہے۔ اب ان دونوں کی باتیں اور آصف علوی اور ناصر عباس آن جہانی کی باتیں، ارے تمہیں تو تشیع میں کوئی جانتا ہی نہیں، تم تو نئے ذاکر ہو، جن کے اوپر مذہب کی بنیادیں کھڑی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اس پر ہی میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ نے کیوں بیعتیں کی، حضرت عبداللہ بن عمر نے کیوں بیعت کی، عبداللہ ابن عباس نے کیوں بیعت کی، حضرت جابر بن عبداللہ نے کیوں بیعت کی،
مکہ اور مدینہ والوں نے کیوں یزید کی بیعت کی؟ ہم یزید کو اچھا نہیں سمجھتے، بیعت کیوں کی اس کی وجہ آ رہی ہے، کیونکہ ایک راہ عزیمت ہے، ایک راہ رخصت ہے۔ راہ عزیمت کیا ہے؟ کہ حق کی خاطر ڈٹ جانا، اپنی جان قربان کرنا، اور ایک راہ عزیمت کہ جب جانے کا خوف ہو، مال کا خوف ہو، اولاد کا خوف ہو، اور اس وقت رخصت بھی ہوتی ہے کہ رخصت یہ ہے کہ تم زبان سے جو ہے وہ کلمہ کفر تو کہہ دو، لیکن دل تمہارا مطمئن ہو تو اس وقت تم سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا، تم مومن ہی رہو گے۔ جس طرح حضرت عمار بن یاسر کا کلمہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا کہ حضرت عمار بن یاسر نے جب کفار کے پنجے ظلم کے تحت کلمہ کفر لیکن روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمار کیا تمہارا دل مطمئن تھا؟ تو عرض کی آقا میرا دل مطمئن تھا۔ تو فرمایا پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی سے پتا چلا کہ ڈر اور خوف اور جان اور مال کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے اگر کوئی ظاہراً جملہ کفر کہہ دے، جملہ ظلم کا کہہ دے، جملہ بیعت مکرہ کہہ دے، یعنی جبراً جو کسی سے بیعت لیرے اقرار کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت سید سجاد آپ کے بارے میں آپ کلینی کیا کہتا ہے وہ سنیے۔ فقال له علی بن الحسین، جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا اور قریشی والی بات کی جو قریشی سے کر چکا تھا، وہ حضرت امام حسین سے کی کہ بیعت کرو یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، تو حضرت علی بن حسین امام زین العابدین نے کہا ارأیت ان لم اقر لک الیس تقتلنی کما قتلت الرجل، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں تیرا اقرار نہ کروں تو کیا تو مجھے قتل نہیں کرے گا جیسا کہ تو نے قتل کیا اس شخص کو جس نے تیری بیعت نہیں کی بالامس کل۔ فقال له یزید لعنہ اللہ بلا، یزید اس پہ اللہ کی لعنت، تو اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، جس طرح میں نے قریشی کو قتل کیا بیعت نہ کرنے کے سبب، میں تمہیں بھی قتل کر سکتا ہوں۔ یہ حضرت امام سجاد سے اس نے کہا تھا۔ فقال له علی بن الحسین، تو حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا قد اقررت لک، تو میں نے پھر تیرا اقرار کر لیا، میں نے بیعت کر لی۔ یہ الفاظ کلینی کے ہیں، بما سالتا انا عبد مکرہ، اس نے کہا جو تو نے طلب کیا مجھ سے بیعت کا، سوال جو کیا ہے مجھ سے بیعت جو مانگی ہے، میں نے تیری بیعت کا اقرار کر لیا، میں مجبور غلام ہوں، انا عبد مکرہ، میں مجبور غلام ہوں۔ یہ ہماری کسی کتاب کے اندر جملے نہیں ہیں، اہل سنت کی کوئی کتاب اٹھائیں جملے ہیں ہی نہیں، یہ جملے تشیع کی کتابوں سے ہیں کہ امام سجاد کو انہوں نے مجبور غلام کہا یزید کا۔ تمہاری کتابیں کچھ اور کہتی ہیں، مجالس میں تم کچھ اور کہتے ہو، جرت ہے تو پڑھ کے سناؤ نا۔ فَإِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ، کلینی کہتے ہیں کہ حضرت سید سجاد نے کہا فَإِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ، اب تیری مرضی ہے مجھے اپنے پاس روک لے کیونکہ میں مجبور غلام ہوں، وَإِنْ شِئْتَ فَبِعْ، اور تیری مرضی ہے مجھے بیچ ڈال، مجھے اپنے پاس رکھ لے یا مجھے بیچ ڈال، میں نے بیعت کر لی کیونکہ میں غلام، مجبور غلام ہوں۔ فقال له یزید لعنہ اللہ، تو یزید نے انہیں کہا، اللہ کی اس پہ لعنت ہو یزید کے اوپر، اس نے حضرت سید سجاد سے کہا اولا لکا حقنت دمکا، آپ کے لیے بہت بہتر ہوا کہ آپ نے بیعت کر لی، آپ نے اپنا حقنت دمکا، اپنا خون محفوظ کر لیا، ولم ینقص کذالک من شرفک، اور آپ کی شرافت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی۔ حضرت سید سجاد بیعت کر رہے ہیں، حضرت امام عالی مقام امام حسین بیعت سے انکار کر رہے ہیں، ان کا انکار کرنا عظیمت کی راہ تھی، ان کا کرنا رخصت کی راہ تھی، نہ وہ غلط تھے نہ یہ غلط تھے۔ صحابہ کرام نے بھی جو بیعتیں کی تھی وہ یہی راہ تھی جس راہ پہ حضرت سید سجاد چلے تھے۔ اب کوئی کہے نہیں جی یہ ملا باقر مجلسی نے جو یہ کلینی نے جو لکھا ہے یہ غلط ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے، تو آئیے پھر اس کی سند کا حال سنیں۔ یہ جلاء العیون تاریخ چہاردہ معصوم علیہ السلام علامہ ملا باقر مجلسی، اس نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا کلینی بسند حسن از امام محمد الباقر روایت کردہ اس کے یزید ببہانہ حج بہی مدینہ آمد کے اد اہل مدینہ بیعت بغیرت، یہ سارا واقعہ چلتا آ رہا ہے۔ تو آخر میں جو وہ حضرت سید سجاد نے کہا وہ سن لیں۔ حضرت سید سجاد نے کہا حضرت فرمود اگر برا یہ تو اقرار نہ کنم مرا خواہی کشت چنانچہ عام مرد را کشتی،
گفت بلا، اس نے کہا ہاں میں قتل کر دوں گا. حضرت فرمود اقرار کردم بھی آنچے سوال کر دی، جو تو نے سوال کیا ہے مجھ سے مطالبہ کیا میں نے اقرار کر لیا، میں نے تیری بیعت کر لی. یزید گفت، یزید بولا خون نے خود را حفظ کر دی و از شرف و بزرگواری تو چیزیں کم نشد. اس نے کہا کہ آپ نے اپنا خون بھی محفوظ کر لیا اور آپ نے یہ کام کر کے اپنی شرافت میں بھی کوئی کمی نہیں کی. یہ حضرت سید سجاد کا اس نے ملا باقر مجلسی نے بھی بیعت کا اقرار نامہ لکھا ہے. تو دو راستے تھے، راہ عظیمت جو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین نے چنا، ایک راہ رخصت جس پہ حضرت سید سجاد چلے. عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے کتابوں میں کیا لکھا ہے. اگر میرا پڑھنا گستاخی ہے، واللہ باللہ تاللہ خدا کی قسم ہماری کتابوں میں یہ نہیں لکھا. یہ لکھا تشیع کی کتابوں میں ہے، یہ فروع القافی ہے اور جلاء العیون چہارزہ معصوم. جلا ڈالو یہ کتابیں. اور اس کتاب کے بارے میں اور اس کتاب کے بارے میں، دونوں کتابوں کے بارے میں تعلیم دیتے ہوئے صلی اللہ یاری کہتا ہے کہ دونوں کتابیں معتبر ہیں، دونوں کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو انہی معتبر کتابوں سے میں نے حوالہ پڑھ کے سنایا. حضرت سید سجاد سے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، حضرت سید سجاد نے یزید کی بیعت کا اقرار کیا، بلکہ کلینی نے تو یہاں تک کہا کہ عبد المکرہن، کہ میں مجبور غلام ہوں. ان شئت فامسک ان شئت فبع، تیرا دل چاہے تو مجھے اپنے پاس رکھ لے، دمشق کے اندر لے جا، اگر تیرا دل چاہے تو مجھے منڈی میں بیچ دے. یہ کلینی نے لکھا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. کتابیں کچھ اور کہتی ہیں، مجالس کچھ اور کہتی ہیں، اور الزام اہل سنت پہ آتا ہے. یزید فاسق فاجر لعنتی، اس پہ خدا کی لعنت ہو، اس کے انصار و اعوان پہ خدا کی لعنت ہو، جنہوں نے میرے امام کا مظلوم، جنہوں نے شہید کیا، قید کیا، دمشق لے گئے، اس کی ساری فوج پہ لعنت ہو. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تم کہتے ہو نہیں اس نے بیعت نہیں لی، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، ہوتا تو کر لیتا. اور اللہ دے بندے، تمہاری کلینی کیا کہہ رہا ہے، تمہاری باقر مجلسی کیا کہتی ہے، کلینی کیا کہتی ہے؟ ان دونوں بیبیوں کی بات سنی لینی تھی کہ یہ بیبیاں کیا کہتی ہیں. تم تو اپنے آپ کو مردان حر بناتے ہو. اللہ تمہارے شر سے میری قوم کو اللہ محفوظ فرمائے.